نماز اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا نماز کی طرف جلدی کرتے، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو استخارہ کرتے، کوئی غم دکھ ہوتا تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف جاتے، کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا، کوئی بھی موقع ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے. یعنی یہ فرض نمازوں کے علاوہ کی بات ہے. اس کے علاوہ تہجد کے نوافل تو آپ پر فرض تھے، پھر ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز آپ پڑھتے. آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے کہ فرض 5 نمازیں بھی مشکل ہیں، جبکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. اگر نماز ٹھیک ہوگی تو سمجھے کہ باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر اس میں کمی کمزوری ہے تو باقی چیزیں کیسے درست ہو سکتی. اور اگر نماز پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے تو گویا اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں کیا. پھر کان یصلی الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ باقی کاموں کے بیچ میں جس وقت موقع ملے بس جلدی سے کچھ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. یعنی ہماری پلاننگ میں، ہمارے ٹائم ٹیبل میں نماز کا وقت نہیں ہوتا کہ یہ وقت نماز کا اور اس میں بس نماز ہی ہوگی، کچھ اور نہیں ہوگا. ہماری روٹین کیا ہے؟ نمازوں کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری نماز کس طرح ہے؟ صرف کہیں اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، یا ہم لوگوں پہ بھی روک لگا سکتے ہیں کہ نہیں یہ نماز کا وقت ہے، اس میں نماز ادا کریں، باقی سب کام بند، سب کچھ ختم. کیونکہ جب تک نماز ہماری پرائرٹی نہیں ہوگی اور باقی چیزیں اس کے گرد نہیں گھومے گی تو اس وقت تک ہم صحیح اتباع کرنے والے نہیں ہیں. سفر کا ارادہ ہو یا کوئی شادی بیاہ کا پروگرام ہو یا کسی پارٹی کا، یا کسی سے میل ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، یا شاپنگ کے لیے جانا ہے، یا کسی کو آنا ہے، کسی کو آنے کے لیے، ملاقات کے لیے وقت دینا ہے، ان ساری چیزوں میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت کیا ہے، اس کے بعد باقی ٹائم ٹیبل بنائیں. باقی چیزیں بعد میں، کہ میں نماز کے بعد ملوں گی آپ سے، نماز کے بعد یہ کام کریں گے. اور مردوں کے لیے تو خاص طور پر جماعت کی نماز، کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، بازار جانا ہو تو گاڑی بھی استعمال ہو جاتی ہے، باقی چیزیں بھی، لیکن مسجد جانا ہو تو اس کے لیے 100 بہانے ہم کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات مولویوں کو، مسجدوں کو بلیم کر کے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں ادا کرتے. ہم سب پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا واقعی نماز ہماری پرائرٹی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں یہ ہے کہ پہلے نماز بعد میں کچھ اور؟ جب نماز ادا کریں گے تو ذمہ داری بھی آئے گی، کیونکہ نماز بھی ایک ذمہ داری ہے نا، ایک امانت ہے، ایک فریضہ ہے. تو جو اللہ کا حق دے گا وہ باقیوں کے حقوق بھی دے گا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق نہیں دیتا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اگر ہم اسی کے ساتھ فیتھفل نہیں ہیں، اسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اسی کے آگے ہم پورے خشوع خضوع سے نہیں جھکتے، تو پھر ہم باقیوں کے ساتھ کیا کریں گے جن کا ہم پر کوئی احسان بھی نہیں؟ اوروں کے لیے ہم کہاں سے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے نماز کی پابندی کی جو بات ہو رہی ہے، اس کے بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے والے ہوں. اور یہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ مسلسل بغیر کسی ناغے کے ادا کرتے چلے جانا، یہ پوری ایک انسان کے اندر ذمہ داری کی ہیبٹ ڈیولپ کر دیتی ہے. کان یصلی لیلا طویلا قائما، رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتے. دوران قیام قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے، جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے، ہر آیت پر رکتے، آیات رحمت پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، آیات عذاب پر رک کر پناہ مانگتے. کیا ہماری بھی قرأت ایسی ہی ہوتی ہے کہ پڑھتے ہوئے جہاں عذاب کی آیت ہے کبھی رک کے عذاب سے پناہ مانگے؟ اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے، اور اگر کوئی استفسار کرتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے، اس دوران اگر بچے کے رونے کی آواز آتی تو نماز مختصر کر دیتے. یعنی خود انفرادی عبادت لمبی اور لوگوں کو پڑھاتے وقت ہلکی. ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی امام بننے کا موقع مل جائے تو اگلی پچھلی کسر نکال دیں. جب بیمار ہوتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے لیکن چھوڑتے نہیں تھے. سفر میں نماز قصر ادا کرتے، دن چڑھنے پر نماز چاشت پڑھتے، لڑائی میں فتح ہوتی یا کوئی اور خوشی نصیب ہوتی تو فوراً سجدہ ادا کرتے. سجدہ شکر خوشی کے موقع پر جہاں بھی ہو، جدھر بھی رخ ہو وہیں جھک جائیں، اور اگر ممکن ہو تو باقاعدہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں.
جب مثلاً کسی رشتہ دار کے بچے کی پیدائش کی خوشخبری ملتی ہے، یا امتحان میں کامیاب ہونے کی خوشی، یا اور اسی طرح کی کئی خوشیاں زندگی میں ملتی ہیں انسان کو، تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم جھک جاتے ہیں؟ سوچئے پچھلے ایک مہینے میں، پچھلے ایک سال میں کتنے سجدہ شکر ہم نے ادا کیے؟ کیا واقعی ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں آئی؟ ہمیں کچھ نہیں ملا اس سارے عرصے میں؟ پچھلی پوری زندگی میں دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ ہم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ہمارے معمولات میں ہے، ہمارے کلچر میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے۔ کبھی کبھی کھیل کے میدان میں کھلاڑیوں کو سجدے میں پڑے ہوئے دیکھا ہے، اس کے علاوہ تو عام طور پر رواج ہی نہیں ہے۔ یا تو پتہ نہیں ہے، یا پھر کسی بات پہ خوشی نہیں ہوتے، یا خوش ہوتے ہیں تو اس کے اظہار کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔